السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو بلوچستان ٹریبیون، جہاں ہم سناتے ہیں وہ کہانیاں جو اکثر انسنی رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں ہر کہانی ہے بلوچستان کی۔ میں ہوں آپ کا میزبان منور شاہوانی۔ آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہے ہمارے مہمان بابر یوسفزئی، سابق ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ بابر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دے دیا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاک بھارت حالیہ جنگ اور اس کا بلوچستان پر اثر۔ بابر بھائی، آپ ہمیں بتائیے گا کہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں بلوچستان کی عوام اور بلوچستان میں کیا اثر پڑا، اور کیا بلوچستان کی عوام میں خوف پائی جا رہی تھی اس جنگ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اہم ٹاپک پر مجھے آج یہاں پر بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، حالیہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس کا بلوچستان کے نوجوانوں پر، بلوچ بیلٹ میں، براوی بیلٹ میں بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ دشمن کی جو پراکسیز ہیں وہ کافی عرصے سے بلوچستان میں ایکٹیو تھیں، وہ بلوچستان میں خوف اور دہشت پھیلا رہی تھیں، وہ بلوچستان میں دہشت گردی پھیلا رہی تھیں۔ ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو مایوس کیا جائے، بلوچستان کے نوجوانوں میں ایک نا امیدی کی کرن پھیلائی جائے۔ لیکن الحمدللہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حالیہ جو پاک بھارت کشیدگی ہوئی، بھارت نے جب ہم پر جارحیت مسلط کی، جس طرح ہماری افواج پاکستان نے اسے جواب دیا، آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ کسی دوسرے صوبے کے لوگوں سے کم نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگوں میں بھی وہی اتحاد، وہی جذبہ، وہی جوش میں نے دیکھا جو پنجاب کے پنجابی میں دیکھا، جو سندھ کے سندھی میں دیکھا، جو کے پی کے پشتون میں دیکھا، جو گلگت بلتستان کے گلگتی میں دیکھا، جو آزاد کشمیر کے کشمیری میں دیکھا۔ وہی جذبہ، وہی جوش میں نے بلوچستان کے نوجوان میں دیکھا۔ بلوچستان کا نوجوان اس وقت بہت پر امید ہے۔ بلوچستان کا نوجوان، اس نے دیکھیں حالیہ دنوں میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو جو بھارتی پراکسیز ہیں، جو را کے فارن ایجنٹ ہیں، جو جنہیں فارن فنڈڈ ہوتی ہے، جو آر ایس ایس کے نظریے کے حامی لوگ ہیں، جو بلوچستان میں امن نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کوشش کی کہ بلوچستان کے روڈز کو بلاک کیا جائے، بلوچستان میں خوف پھیلایا جائے۔ اور حالیہ بی ایل اے کی طرف سے ایک جو پریس ریلیز آیا ہے جس میں وہ بھارت سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں بلوچستان کے نوجوانوں نے جس طریقے سے انہیں کاؤنٹر کیا، بلوچستان کے نوجوانوں نے جس طرح افواج پاکستان کا ساتھ دیا۔ کل میں کوئٹہ شہر میں گھوم رہا تھا تو مجھے جگہ جگہ پر افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں نظر آ رہی تھیں، لوگ روڈوں پر نکلے ہوئے تھے، وہ سینکڑوں میں نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو جو ایک خوف کی فضا تھی پراکسیز کے حوالے سے، الحمدللہ وہ فضا بھی ختم ہو گئی، اور بلوچستان کے نوجوانوں نے افواج پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے گراؤنڈ پر ہو، افواج پاکستان کا مورال بلند کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس جنگ کے بعد ہم سب متحد ہو گئے ہیں۔ اچھا بابر بھائی، پاک بھارت جنگ تھا، لیکن بھارت کا جو مکمل توجہ تھا وہ بلوچستان کی طرف تھا، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی بھارت سے کیا بلوچستان کی جانب سے کوئی علم مانگا جا رہا تھا، یا کوئی ایسی تنظیم جو بھارت سے علم مانگ رہا تھا، اور بھارت نے جو پورا توجہ تھا وہ بلوچستان کی طرف محفوظ کیا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بھارت ہماری افواج پاکستان سے نہیں لڑ سکتا۔ ہماری افواج پاکستان نے ثابت کیا، بھارت جسے اپنے رافیل طیاروں پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، ہماری ایئر فورس نے اس کے جا کر 3 رافیل طیارے گرائے، ایک SU-29 اور ایک MiG-30 اس کا طیارہ گرایا، ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت جو ہے وہ بزدل دشمن ہے، عیار دشمن ہے۔ دشمن جو ہوتا ہے آپ کا وہ ظرف والا ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں جو اندرونی دشمن ملے ہیں اور بیرونی دشمن ملے ہیں، دونوں ہی کم ظرف ہیں۔ بھارت کو پتہ ہے وہ ہماری افواج پاکستان سے نہیں لڑ سکتا، وہ بارڈر پہ نہیں لڑ سکتا، وہ ہماری نیوی سے نہیں لڑ سکتا، ہماری ایئر فورس سے نہیں لڑ سکتا، ہماری پاک آرمی سے نہیں لڑ سکتا۔ تو وہ جو اپنی پراکسیز ہیں اسے اس نے اس حالات میں ایکٹیو کیا۔ پراکسیز اس کی کون سی ہیں؟ اس کی پراکسیز ہے BLA، اس کی پراکسیز ہے BLF۔ دیکھیں کل جس طریقے سے اعلیٰ نظر صاحب بیٹھتے ہیں، بھارت سے مدد مانگتے ہیں، بھارت کو کہتے ہیں کہ وہ 90,000 ہتھیار جو 1971 میں پاکستان کی فوج نے سرنڈر کیے تھے، وہ آپ ہتھیار ہمیں دے دیں، 10 گولیاں دے دیں، ہم بلوچستان کو فتح دلوا دیں گے۔ اعلیٰ نظر صاحب، آپ کل تک بلوچوں کے حق کی بات کرتے تھے، بلوچوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، آج آپ بھارت سے مدد مانگ رہے ہیں، مطلب آپ دشمن کے اعلی کار ہیں، آپ دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ میں نہیں ڈرتا ہوں شوانی صاحب، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، نہ میں اعلیٰ نظر سے ڈرتا ہوں، نہ میں بشیر زیب سے ڈرتا ہوں، نہ BLA سے ڈرتا ہوں، نہ BLF سے ڈرتا ہوں۔ میں حق اور سچ بولتا ہوں، میں نے اللہ کو مرنے کے بعد جان دینی ہے، میں اس ملک کے ساتھ وفادار ہوں۔ میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں حالات خراب کرتی ہے، معصوم لوگوں کو مارتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر بلوچستان میں ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، بلوچستان میں کوئی روڈ بن رہا ہے، کوئٹہ کراچی شاہراہ اگر 2 رویہ ہو رہی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بلوچستان کی عوام کو ہوگا، بلوچستان کے نوجوانوں کو ہوگا۔ یہ دہشت گرد آتے ہیں، ان ڈیولپمنٹ اسکیمز کو تباہ کرتے ہیں، روڈوں کو اڑاتے ہیں، اسکولوں کو اڑاتے ہیں۔ اب تو انہوں نے اس حد تک کرنا شروع کر دیا ہے کہ بلوچ نسل کشی، اگر کوئی بلوچ پاکستان کا نام لیتا ہے، ریاست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسے غدار کہہ کر مار دیتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں غداری کا فتنہ لگانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں غداری کا فتویٰ لگانے والے؟ آپ کون
ہوتے ہیں کہ یہ بتانے والے کہ فلاں بلوچ غدار ہے, فلاں بلوچ محب وطن ہے. ایسا نہیں ہے. انہیں اصل میں بھارت سے پیسے ملتے ہیں, انہیں اسرائیل پیسے دیتا ہے, انہیں را پیسے دیتا ہے. اجیت دول کا نام آپ نے سنا ہوگا, بھارت کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں, وہ انہیں پیسے دیتے ہیں, وہ انہیں ہر چیز کے لیے پیسے دیتے ہیں. کسی معصوم کو قتل کرنا ہے اس کے لیے بھی انہیں پیسے ملتے ہیں, آئی ڈی لگانا ہے اس کے لیے بھی پیسے ملتے ہیں, خودکش کرنا ہے اس کے لیے بھی پیسے ملتے ہیں. یہ جو جنگ ہے ڈالرز کی جنگ ہے, یہ کوئی نظریے کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی بلوچ عوام کے مفاد کی جنگ نہیں ہے. اگر انہیں بلوچ قوم کا اتنا غم ہوتا ہے, یہ بلوچوں کے لیے اسکول بناتے ہیں, بلوچوں کے بچوں کو اچھی اسکالرشپ سے بھیجتے ہیں, بلوچوں کے جو غریب بلوچ طبقہ ہے اس کی تعلیم کے لیے کام کرتے. ان کے اپنے بچے آپ کو پتہ ہے کہاں پر ہیں, سب کے اپنے بچے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک غریب بلوچ دیکھیں جس کو پڑھنے کے لیے سرکاری اسکول ہوتا ہے, اس سرکاری اسکول کو بھی اڑا کر اس سے بھی یہ تعلیم کا حق چھین لیتے ہیں. اچھا بابر بھائی, آپ بتائیے کہ بھارت نے بھی جو اپنا نیا پالیسی بنایا ہے, پاکستان میں امن کے لیے, خطے کے لیے, بلوچستان میں امن یا پاکستان کے امن کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں بھارت کی یہ پالیسی ابھی سے نہیں ہے, جب سے پاکستان آزاد ہوا, جب سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا, بھارت کی یہ پالیسی تب سے ہے. 1948 ہو, 1960 ہو, 1978 ہو, 1994 ہو, 2002 ہو, 2006 ہو, ہمیشہ سے بھارت کی یہ پالیسی رہی ہے کہ اس نے بلوچستان اور پاکستان کے خلاف سازش کرنی ہے. اب بھارت کو پتہ ہے کیونکہ سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے. اگر گوادر پورٹ فنکشنل ہو گیا, اور الحمدللہ فنکشنل ہو رہا ہے اور آگے بھی میں اسے فنکشنل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, تو بھارت جو ہے اس کا خطے سے جو ایک وہ تجارت کا جو نعرہ لگاتا ہے کہ ہم سب سے بڑے تجارتی ملک ہیں, ہماری ٹریڈ بہت اچھی ہے, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بہت اچھی ہے, ہماری اکانومی بہت اچھی ہے. اگر سی پیک کامیاب ہو گیا, اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا, بھارت کا یہ نعرہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا. خطے میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن کر ابھرے گا. بھارت سی پیک کو فلاپ کرنے کے لیے, بھارت بلوچستان میں اگر آج انوالو ہے, اس کی پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا سی پیک پروجیکٹ خراب ہو جائے, ہمارے پاس جو سونے کے, ہمارے پاس جو تانبے کے, ہمارے پاس جو چاندی کے معدنیات ہیں, اس سے بلوچستان کی عوام مستفید نہیں ہو. یہ پالیسی ابھی کی نہیں, یہ پالیسی بہت پرانی ہے. لیکن دیکھیں ہم نے ہمیشہ ان کے دہشت گردوں کو بلوچستان میں پکڑا ہے. کلبھوشن یادو ہوں, حالیہ دستگیر بلوچ ہوں, فرید بلوچ ہوں, سب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ پیسے لے کر, وہ بھارت انہیں پیسے دیتا ہے کہ آپ نے جانا ہے بلوچستان کے حالات خراب کرنے. بھارت آستین کا سانپ ہے. بھارت, میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ایسا کمزور دشمن ہے جو ہمیں ڈسنے کی ہر وقت سوچتا رہتا ہے. تو بھارت کی یہ پالیسی بہت پرانی ہے, لیکن بلوچستان کے لوگ محب وطن ہیں, بلوچ قوم محب وطن ہے. بلوچ قوم میں چند بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے نظریے کے ساتھ, ان کے پیسے کے ساتھ چلتے ہیں. 98% بلوچ جو وہ محب وطن ہے, پاکستان سے محبت کرنے والا بلوچستانی ہے, پاکستان سے محبت کرنے والا پاکستانی ہے. تو انشاءاللہ اس کی یہ پالیسی ناکام ہوگی اور بلوچستان کو انشاءاللہ کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا بابر بھائی, آپ کی نظر میں بھارتی مداخلت پاکستان میں یا بلوچستان میں کیوں ناکام ہوگی؟ بلوچستان کے لوگ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ محب وطن ہے, بلوچستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے سے پہلے جب بلوچستان آئے, خان آف کلات نے انہیں کس طرح ویلکم کیا. خان آف کلات نے انہیں آفر کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, میں ترازو رکھتا ہوں, اس ترازو میں آپ کھڑے ہوں, ایک طرف میں سونا ڈالتا ہوں آپ کا جتنا وزن ہے, دوسرا میں سونا ڈالتا ہوں اور وہ سونا میں پاکستان کو ڈونیٹ کرتا ہوں. اس طرح ان کی بہن جو تھی محترمہ فاطمہ علی جناح, انہیں اس طرح کی آفر کی گئی. تو بلوچستان کے لوگ تو محب وطن ہیں. بلوچستان کے لوگوں نے, بلوچ قوم ایک بہادر قوم ہے, ایک خوددار قوم ہے. بلوچ قوم کی میں آپ کو تاریخ بتاتا چلوں کہ بلوچ مہمان نواز قوم ہے. بلوچوں نے آج تک اپنی خود مختاری پر, آج تک اپنی عزت پر, آج تک اپنی غیرت پر کمپرومائز نہیں کیا ہے. پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ بلوچ جو ہیں, جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. تو بھارت کی سے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان اور بلوچستان کے درمیان میں درار ڈالی جائے, پاکستان اور بلوچستان کو علیحدہ کیا جائے. یہ چند لوگ ہیں, 2% 3% لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو پیسوں کے خاطر, جو ڈالرز کے خاطر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ بلوچوں کے حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ بلوچوں کے وسائل کی جنگ نہیں ہے, یہ بلوچوں کے ساحل کی جنگ نہیں ہے. بلوچستان کا ساحل بھی بلوچوں کا ہے, بلوچستان کے وسائل بھی بلوچوں کا ہے. گوادر ہو, ریکوڈک ہو, سندھ ہو, سب بلوچوں کے ہیں. بلوچستان پاکستان ہے, پاکستان بلوچستان ہے. جس کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کو بلوچستان سے الگ کرے گا, انشاءاللہ اس کی ہمیشہ یہ غلط فہمی رہے گی, پاکستان ہمیشہ بلوچستان ہی رہے. ڈس انفارمیشن, وہ بلوچستان میں ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے, وہ بلوچستان کے نوجوانوں کو مایوس کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے, AI کا زمانہ ہے. وہ نوجوانوں میں ایک ایسا بیانیہ پھیلاتا ہے کہ نوجوان ریاست سے مایوس ہو جائیں, نا امید ہو جائیں. دیکھیں آج کل جو ہمارا دشمن ہے وہ بڑا شاطر ہے. اس نے سوشل میڈیا کے تھرو, اس نے فیس بک کے تھرو, ٹک ٹاک کے تھرو ایسا بیانیہ بنایا ہے کہ وہ بیانیہ جو ہے نا آج کے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا, بلوچستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے, بلوچستان کے جو سائل ہیں, وسائل ہیں, ان سے جو پیسہ ہے, ان سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ پنجاب میں لگ رہی ہے, وہ KP میں لگ رہی ہے. یہ ایک غلط بیانیہ ہے, یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے. تو دشمن کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ڈس انفارمیشن پھیلا کر, ایک فیک نیریٹو پھیلا کر ہمارے نوجوانوں کو مایوس کرے. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا, آپ نے دشمن کی کسی چال میں نہیں آنا ہے, کسی سازش میں نہیں آنا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی حالیہ پبلک سروس کمیشن کا رزلٹ آیا ہے جس میں
جو اس میں کامیاب امیدوار تھے وہ اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ ہوئے ہیں، اس میں 96% جو نوجوان ہیں وہ بلوچ نوجوان ہیں۔ تو کیسے بلوچ نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے؟ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوادر کا پیسہ پنجاب پہ لگتا ہے، کے پی پہ لگتا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ گوادر کا پیسہ الحمدللہ سی پیک کا پیسہ بلوچستان میں ہی لگتا ہے۔ سب سے بڑی بات، جو دشمن ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلا کر ہمارے نوجوانوں کو مایوس کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب سے بلوچستان 1 یونٹ کے بعد ایک صوبہ بنا ہے، آج تک بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کوئی باہر سے آیا ہے؟ کے پی سے، سندھ سے، پنجاب سے کوئی پنجابی وزیر اعلیٰ بنا ہے بلوچستان کا؟ بلوچستان کے لوگ ہی بنتے ہیں۔ تو یہ وہ ڈس انفارمیشن ہے جس کے اوپر نوجوان کو کام کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنی ریسرچ کرنی چاہیے۔ کسی کے نعروں میں، کسی کے باتوں میں، کسی کے جو ہے نا اس میں پھسلانے میں آنے سے زیادہ اسے یہ چاہیے کہ ریسرچ کرے اور ملک کی اور صوبے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا بابر بھائی، جب آپ ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے تو آپ نے بلوچستان کے مسائل، بلوچستان کے عوام کے، بلوچستان کے نوجوانوں کے مسائل وفاق تک کس طرح پہنچانے میں کیا کوشش کی ہے؟ دیکھیں، میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ترجمان تھا، صوبائی حکومت کی ترجمانی میری ذمہ داری تھی۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب کو ان مسائل کے اوپر آگاہ کرتا رہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم ہماری حکومت تھی، جس ٹائم میں وزیر اعلیٰ کا ترجمان تھا، ہم نے ریکارڈک جیسا ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیو کیا۔ اس ریکارڈک میں بلوچستان کا جو حصہ تھا پہلے نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم نے بلوچستان کو ریکارڈک کے اندر 25% حصہ دلایا، اور اس حصے کو ہم آگے جا کر انشاءاللہ معاہدے کے تحت آگے اور بڑھائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ نوجوانوں کی بات کی، ہم نے ہمیشہ بلوچستان کے سائل وسائل کی بات کی۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، جب 2018 کا بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، وفاق کی جانب سے ہمیں وفاقی پی ایس ڈی پی میں جب شیئر نہیں ملا، ہم نے وفاقی پی ایس ڈی پی کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد وفاق نے ریئلائز کیا اور بلوچستان کا اس کا پراپر حصہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے وفاق تک اپنے تحفظات کو پہنچایا اور ان تحفظات کو حل کیا۔ ہم نے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ کا کوٹا بڑھایا، ہم نے نوجوانوں کے لیے جو ہے نا جو کھیلوں کی سرگرمیاں، اسکالرشپس ہیں، اس کا ہم نے کوٹا بڑھایا۔ تو دیکھیں، بحیثیت بلوچستانی یہ میرا بھی فرض ہے، یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے صوبے کے نوجوانوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے بات کریں۔ وفاق ہمارا بڑا بھائی ہے، لیکن بچہ بھی جب روتا ہے ماں اس کو دودھ دیتی ہے۔ تو بلوچستان کو اپنے وسائل کے لیے، اپنے حق کے لیے وفاق کے پاس جانا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے اس کے لیے اپنا کردار پورا ادا کیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آنے والی حکومتیں بھی اس حوالے سے اپنے کریں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے مسائل پر بھارت کا بات کرنا ایک منافقانہ طرز نہیں ہے؟ بالکل منافقانہ طرز ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے۔ بھارت کبھی بھی پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بھارت کبھی نہیں چاہتا پاکستان ترقی کرے، بھارت کبھی نہیں چاہتا بلوچستان ترقی کرے، بلوچستان کے نوجوان خوشحال ہوں۔ اگر یہ بھارت منافقت نہیں کرے، پاکستان کو ترقی کرنے دے، پاکستان میں اپنی پراکسیز کو ایکٹیو نہیں کرے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ بلوچستان کا ہر بلوچستانی اتنا ہی امیر ہوگا جتنا ایک دبئی میں بیٹھا ہوا شیخ، جتنا ایک سعودی میں بیٹھا ہوا شیخ۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار خزانوں سے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن دیکھیں بھارت یہاں پر اپنی پراکسیز کو ایکٹیو کرتا ہے، یہاں کے حالات خراب کرتا ہے، یہاں کے جو وسائل ہیں، یہاں کے جو فائدے ہیں، اس سے ایک عام بلوچستانی کو مستفید نہیں ہونے دیتا۔ ہر وقت وہ یہاں پر جنگی ماحول بنائے رکھتا ہے۔ تو جس دن بلوچستان کے حالات صحیح ہو گئے، بھارت کو انشاءاللہ شکست ہوگی، بھارت جس دن شکست کھائے گا، آپ دیکھنا کہ بلوچستان کیسے ترقی کرے گا، اور ہر بلوچستانی انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ خوشحال ہوگا، ترقی یافتہ ہوگا، اور انشاءاللہ مالدار ہوگا۔ بلوچستان کے نوجوان، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ بھارت پاکستان کی جنگ کے حق میں تھے یا مذاکرات کے حق میں تھے؟ دیکھیں، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت بلوچستانی، میں امن کا خواہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن ہو۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جب آپ کے اوپر جارحیت مسلط کی جاتی ہے، جب آپ پر جنگ مسلط کی جاتی ہے، میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب اگر تم پر جنگ مسلط کی جائے تو اپنی تلواریں تیار کر لو اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ جنگ نہیں کرو، امن کی بات کرو، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے اس میں اپنا دفاع پوری طرح سے کرو اور دشمن کو بھرپور جواب دو۔ تو جو چیز مجھے قرآن پاک بتا رہا ہے، میں اس قرآن پاک کو فالو کروں گا، میں اس قرآن پاک کی آیت کے اوپر جو ہے نا عمل کروں گا۔ میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی ہم پر جنگ مسلط کرے گا، اگر کوئی ہمیں کمزور سمجھے گا، اگر کوئی ہمارے بے گناہ لوگوں کو شہید کرے گا، اگر کوئی ہمارے ملک پہ حملہ کرے گا، تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ہم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی ہوئی، ہم بزدل بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم 25 کروڑ عوام جو ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا کلمے کی طاقت ہے، ہم جواب دینا جانتے ہیں۔ جب جنگ ہوگی ہم پر، پھر ہم اپنا سب کچھ اس جنگ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بابر بھائی، موجودہ حکومت اگر آپ کو بلا لے، پاک بھارت جنگ کے حوالے سے آپ سے کوئی تجویز لے لے یا آپ سے کوئی مشورہ لے لے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں حکومت کو سب سے پہلے یہی مشورہ دوں گا کہ دیکھیں، بھارت نے ہمارے اوپر جنگی جارحیت کی، اس کا ہم نے جواب دے دیا، لیکن اس سے پہلے اس نے ایک اور جارحیت کی تھی، وہ تھی آبی جارحیت۔ اس نے ہمارا پانی بند کیا تھا۔ پاکستان جو پانی آ رہا تھا، جس سے ہماری پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے گھر چلتے ہیں، ان کا پیٹ پلتا ہے، ہماری زراعت ہوتی ہے۔ اگر مجھے حکومت بلا کر مجھ سے مشورہ لیتی، میں کہتا یہ جنگ جب تک نہ ختم کی جائے، جب تک بھارت آبی جارحیت نہ ختم کرے، ہمارا پانی چھوڑے، ہمارے ساتھ آئے، بیٹھے، ٹیبل ٹاک کرے ہمارے ساتھ،
بلوچستان میں جو دہشت گردی کرتا ہے اس کا اعتراف کرے, ہمیں بولے کہ آئندہ میں دہشت گردی نہیں کروں گا بلوچستان میں, اپنی پراکسیز کو ایکٹیو نہیں کروں گا, پھر ہم بھارت کے ساتھ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان نے تھوڑی جلدی کی, لیکن ہمارے اوپر جو ہے نا, کیونکہ انٹرنیشنل ہم نے اپنا ایک امیج جو ہے اسے برقرار رکھنا ہے, سافٹ امیج کو, کیونکہ چائنا, رشیا, قطر, امریکہ اس میں انوالو ہو گئے تھے. بھارت ان ملکوں کے پاس گیا ہے, ان کے پاس رویا ہے, دھویا ہے, اور اس نے جنگ بندی کی, اس نے ایک درخواست کی ہے. تو بحیثیت ایک ذمہ دار ملک ہمیں جنگ بندی کرنی پڑی, لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جلدی کر لی. آبی جاریات پر, بلوچستان کے معاملات پر اور کشمیر پر ہمیں بات چیت کر کے یہ جنگ بندی کرنی چاہیے. اچھا بابر بھائی, بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تحریکیں کام کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں یا بیرونی طور پر ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر سپورٹ کیا جا رہا ہے تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھتا نہیں, مجھے پورا یقین ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی علیحدگی پسند تنظیمیں, نام لینے سے میں تو نہیں ڈرتا, BLO, جتنی بھی تنظیمیں, ان سب کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے. کلبھوشن یادو کون تھا؟ کلبھوشن یادو انڈین آرمی کا سرونگ آفیسر تھا. جب اسے پکڑا گیا اس نے اس بات کا اعتراف کیا. اس نے کہا کہ میں پیسے دیتا تھا بلوچستان میں لوگوں کے قتل عام کے لیے, میں بلوچستان میں دھماکے کے لیے پیسے دیتا تھا. بھارت پوری طرح سے بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں تیار ہے. بالکل بھارت کا بہت بڑا کردار ہے اس میں. جتنی بھی علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں انہیں بھارت فنڈ دیتا ہے, انہیں بھارت کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے, وہ بھارت کے ٹکڑوں پر پڑتی ہیں, وہ بھارت کی پراکسیز ہیں, انہیں جو ہے نا اسی لیے بنایا گیا ہے کہ وہ بلوچستان میں حالات خراب کریں. آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا نہیں ہوں, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جتنی بھی علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, نام نہاد, انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا حال ہوگا. ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو بھارت کا انجام ہوا ہے. انہیں بھارت سے پیسے ملتے ہیں, بھارت سے فنڈنگ ملتی ہے, اور پھر یہ بلوچستان کا حالات خراب کرتا ہے. بھائی آپ نے نام لیا کلبھوشن یادو کا, تو ہمارے نوجوانوں کے لیے آج کے لیے کلبھوشن یادو کا کیا کیس تھا؟ اس کو بلوچستان سے کیا تعلق تھا؟ بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے اس کا کیا تعلق تھا؟ 2017 میں پاکستان کی فورسز نے, انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انڈین نیوی کے ایک سرونگ آفیسر کو بلوچستان سے گرفتار کیا. وہ سرونگ آفیسر, آپ کو پتہ ہے یہ انٹیلیجنس کی دنیا میں واحد کیس تھا کہ کسی انٹیلیجنس آفیسر کو زندہ گرفتار کیا گیا. وہ بلوچستان میں حالات خراب کراتا تھا, وہ بلوچستان میں کل عدم تنظیموں کو فنڈنگ کرتا تھا, پیسے دیتا تھا. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اس پہ دن رات کام کیا, تو انہیں کچھ کلیوز ملے کہ بلوچستان میں جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ ایران کی طرف سے ہو رہی ہے. چار بہار جو ایران میں ایک بندرگاہ ہے وہاں سے ہو رہی ہے. جب وہ وہاں پر پہنچے, ہماری سیکیورٹی فورسز نے اسے ٹریس کیا, تو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی ایک بنگلہ دیشی تاجر کے نام سے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو بنگلہ دیش تاجر شو کرتا ہے. وہ ان کل عدم تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے. جب اس تاجر کے پیچھے, جو سو کالڈ بنگلہ دیشی تاجر بنا ہوا تھا, اس کے پیچھے جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ پاکستان میں آ کر کبھی کوئٹہ میں بیٹھا ہوتا ہے, کبھی کراچی میں بیٹھا ہوتا ہے, اور ان کل عدم تنظیموں کو اسٹرینتھن کر رہا ہوتا ہے, ان کو فنڈنگ دے رہا ہوتا ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز نے انہیں پاک ایران بارڈر سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. وہ انڈین نیوی کا ایک حاضر سروس افسر تھا. جب اسے پکڑا گیا, اس سے انٹروگیشن ہوئی, پھر اس نے ایسے انکشافات کیے کہ دنیا کی آنکھیں کھول گئیں. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسے فنڈنگ ہوتی تھی, بھارتی حکومت اسے فنڈنگ کرتی تھی, راؤ اسے فنڈنگ کرتی تھی. پھر وہ آگے بلوچستان میں کل عدم تنظیموں کو فنڈنگ کرتا تھا. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے کوئٹہ میں کتنے بے گناہ لوگوں کو بم دھماکہ کروا کر مروایا ہے, مستونگ میں, خزدار میں, کلات میں کتنے معصوم لوگوں پہ دھماکے کروائے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کروائے ہیں. اس نے سب کچھ بتا دیا. اس کے بعد انڈین حکومت کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا. انڈین حکومت نے جو ہے نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اس میں گئے کہ یہ ہمارا ایک آرمی کا آفیسر پکڑا گیا ہے, جنگی قوانین کے تحت اسے چھوڑا جائے. لیکن ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھی اپنا کیس کا ڈیفینڈ کیا, اپنی کیس کا دفاع کیا, اور اسے دہشت گرد ثابت کیا, اسے جاسوس ثابت کیا. تو کلبھوشن کی جو ہسٹری ہے وہ ایک ایسی ہسٹری ہے کہ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی تاریخ میں ہماری نسلوں کو پڑھائی جائے گی, سلیبس میں پڑھائی جائے گی, اسکول کی بکس میں پڑھائی جائے گی. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کی انٹیلیجنس کی ہسٹری میں ایک ہی حاضر سروس انٹیلیجنس آفیسر گرفتار ہوا ہے, اور وہ کلبھوشن یادو تھا, اور اسے گرفتار کرنے والی ISI تھی.